بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم واقعہ بیان کرنے والے ہیں ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سننا۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپ چھپ کر قرات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ ایک دوسرے کو خبر نہ تھی، صبح تک تینوں چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائے۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ غرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن سننا اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا۔ اسی وجہ سے ان کی نیند بھی ختم ہو چکی تھی، اور جب تیسری مرتبہ تیسری رات آئی پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا، اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ تو ہرگز قرآن سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سفیان، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا، تم نے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے اخنس بن شریک، خدا کی قسم، میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی سمجھ نہ سکا۔ تو اخنس نے کہا، اے ابو سفیان، خدا کی قسم، میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے۔ انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے کی، حتیٰ کہ ہم کو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور کہنے لگا، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، اب ہم یہ بات کہاں سے لائے؟ خدا کی قسم، ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہ کریں گے۔ اخنس بن شریک یہ سن کر چلا گیا۔ افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ بے شک قرآن کی تلاوت کا
اپنا ایک مزہ ہے۔ کاش اس قرآن کی تلاوت کی نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔